من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 تا 76 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے وہ شخص کہ من ان تأمنہ، کہ اگر آپ اس کے پاس بقنطار، بہت سارا مال امانت رکھوائیں، یؤدیہ الیک، تو وہ اس کو آپ کی طرف ادا کر دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ، اور اہل کتاب میں سے وہ شخص کہ ان تأمنہ، اگر آپ اس کے پاس بدینار، 1 دینار بھی امانت رکھوائیں، لا یؤدیہ الیک، تو نہ وہ اس کو آپ کو ادا کرے، الا ما دمت، مگر جب تک آپ علیہ، اس کے پاس قائم رہیں، کھڑے ہو کر۔ ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے قالو، کہا، لیس علینا، نہیں ہے ہم پر، فی الامیین، ان ان پڑھوں کے مال لینے میں، سبیل، الزام کا کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے ذمے، ان ان پڑھوں کے مال لینے میں الزام کا کوئی راستہ۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ بولتے ہیں، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ لوگ جانتے ہیں۔ بھلا کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ، جو شخص اپنا عہد پورا کرے گا، واتقی، اور ڈرے گا، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالی متقین سے محبت کرتا ہے، تو بے شک اللہ تعالی ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو بے شک اللہ تعالی متقین کو پسند کرتا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ سے ہی اہل کتاب کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ ان آیات کریمہ میں بھی اہل کتاب میں سے امانت کی پاسداری کرنے والے، دیانت دار، اور امانت کی پاسداری نہ کرنے والے بددیانتی کا تذکرہ اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا،
جو کہ اہل کتاب میں سے تھے۔ ایک شخص مسافر تھا اور تاجر بھی تھا۔ وہ شخص سفر کر کر آیا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں تھے، اہل کتاب میں سے تھے، لیکن تورات کا علم رکھتے تھے اور آپ کا پورا خاندان علمی تھا، تورات کے عالم تھے، آپ کے بہن بھائی اور پورا خاندان سمیت۔ تو آپ کے پاس آیا، آپ سے ملاقات ہوئی۔ اجنبی تھا، سفر کر کر آیا، تاجر تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو دیکھا تو آپ کے پاس 1200 اوقیہ سونا بطور امانت کے رکھوایا۔ 1200 اوقیہ سونا بطور امانت کے رکھوایا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور ایک درہم 3.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ تو 1200 اوقیہ سونا رکھوایا۔ اس وقت کے اعتبار سے تقریباً یہ رقم 7 سے 10 لاکھ روپے تک تقریباً بنتی۔ تو اتنی بھاری رقم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھوائی۔ یہ درہم جو ہوتا ہے یہ سونے کا ہوتا ہے اور دینار یہ چاندی کا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس 1200 اوقیہ سونا رکھوایا کہ میں یہاں پر آیا ہوں اپنے کچھ معاملات کے سلسلے میں، تو یہ رقم آپ کے پاس امانتاً رکھواتا ہوں، امانتاً رکھواتا ہوں، تو جب جاؤں گا تو واپس لے لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رقم ان کی امانتاً رکھ لی، اور اس وقت کوئی تحریر نہ ہوئی، کوئی گواہ نہ تھے، نہ کوئی تحریری طور پر مرتب کیا گیا کہ اتنی رقم بطور امانت کے ان کے پاس رکھوائی جا رہی ہے۔ بغیر گواہوں کے، بغیر کسی تحریر کے، بغیر کسی ثبوت کے 1200 اوقیہ سونا جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا دیا۔ اور یہ ان کا وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ابھی یہ مسلمان نہیں تھے، اہل کتاب تھے، اہل کتاب میں سے تھے، اور پورا گھرانہ علمی تھا، بہن بھائی سب۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت اپنی پھوپھی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں پیغمبر کے بارے میں سنا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نوٹ کر لیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں جو اپنی پھوپھی سے سنا کرتے تھے، اور تورات میں بھی پڑھ چکے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ شخص امانت رکھوا کر چلا گیا۔ کچھ زمانے کے بعد جب یہ اپنے معاملات سے فارغ ہوا، اپنے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو پورا کیا، واپس آیا اور آ کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے جو امانت رکھوائی اس کا تقاضا پیش کیا، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی رکھی ہوئی امانت جو کہ 1200 اوقیہ سونے پر مشتمل تھی، وہ ساری کی ساری واپس کر دی۔ تو یہ ان کی امانت داری، یہ تھی ان کی دیانت داری کہ جو انہوں نے ذرا بھر بھی اس میں بددیانتی نہ کی، امانت میں خیانت نہ کی، اور پوری کی پوری رقم واپس کر دی، اور وہ شخص وہ رقم لے کر واپس چلا گیا۔ تو چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سلیم فطرت انسان تھے اور اچھی فطرت کے مالک تھے، نیک طبع انسان تھے،
اللہ رب العزت نے آپ کی اسی امانت داری، دیانت داری اور سلیم الفطرت کی بنا پر آپ کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی کہ آپ کے قلب نے ایمان کو حاصل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان کس طرح ہوئے کہ جب انہوں نے سنا کہ آخر الزمان پیغمبر مدینہ المنورہ تشریف لا چکے ہیں تو یہ مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تقریر فرمائی وہ سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا افشوا السلام بینکم، اے لوگو تم لوگ آپس میں سلام کو عام کرو کہ اس سے تعلق بڑھے گا، اس سے ربط پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی اور تعلق بڑھے گا، لہذا سلام کو عام کرو۔ پھر فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور محتاجوں، غریبوں، مفلسوں اور یتیموں پر خوب خرچ کرو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اگر تم مالدار ہو۔ اور پھر فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور نماز اٹھ اٹھ کر پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، کہ جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہو اور تم اپنے رب کی محبت میں رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے رب کے ہاں سجدے کرو، رکوع کرو اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور پھر فرمایا اے لوگو وَلِيُّنَ الْكَلَامِ، اپنی زبان میں نرمی اختیار کرو، گفتگو میں نرم لہجہ اختیار کرو، سختی نہ کرو اور غصہ نہ کرو، اپنی گفتگو میں نرمی کے پہلو کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس تقریر کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو اسی وقت کلمہ شہادت تمام لوگوں کی موجودگی میں پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو آپ کو علم میں آیا کہ یہود کے علم میں آیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ تورات کے بہت بڑے عالم ہیں وہ مسلمان ہو چکے۔ تو اس بات کی تصدیق کے لیے اہل یہود نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں۔ تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ ادھر دوسری سمت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اہل یہود آپ کے پاس آ رہے ہیں، اہل یہود آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو اگر وہ آئے تو آپ ان سے چند باتیں پوچھنا، میرے بارے میں، میرے والد کے بارے میں پوچھنا، اور میں یہاں پر آپ کے پاس رہوں گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی اس وقت تعمیر نہیں ہوئی تھی، مسجد نبوی اس وقت بنی نہیں تھی، اس سے پہلے کا یہ زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر تشریف فرما تھی۔ تو اس گھر کے اندر ایک جانب کمرہ تھا اور کمرے کے آگے پردہ لٹکا ہوا تھا۔ خواتین جب آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تو پردے کے اوٹ کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
باتیں کرتی، سوالات جو بھی کرنا ہوتا کرتی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اس کمرے کے اندر داخل ہوئے اور پردے کے اوٹ میں کھڑے ہو گئے، اور دوسری طرف اہل یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ سوالات دہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اہل یہود، تم مجھے یہ تو بتلاؤ کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اہل یہود نے کہا کہ عبداللہ بن سلام جو ہے ہم لوگوں میں بڑے ہی عالم ہیں، بڑے ہی عالم ہیں۔ وہ کہنے لگے اعلم وابن الاعلمین، کہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے سیدنا وابن سیدنا، ہم میں سب سے بڑے سردار ہیں اور ہم میں سب سے بڑے سردار کے بیٹے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بڑے جو ہے شریف ہیں اور ہم میں سب سے بڑے شریف کے بیٹے ہیں۔ تو یہ باتیں انہوں نے کہیں، اور اتنے میں حضرت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ، اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ تو پھر وہ کہنے لگے اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ اس کی اسلام سے حفاظت فرمائے۔ وہ تو بڑے ہی متقی ہیں، وہ تو بڑے ہی نیک ہیں، وہ تو بڑے ہی علم والے ہیں، وہ سمجھدار ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تو اتنی بات سنی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کمرے سے باہر آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر انہیں کے سامنے پیش کیا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ شہادت پڑھا تو ان کا اہل یہود کہ وہی مجلس، وہی وقت، اسی مجلس میں، اسی وقت میں فوراً پھر گئے، پلٹ گئے اور کہنے لگے یہ تو ہم میں سب سے برے اور سب سے برے کے بیٹے ہیں، سب سے برے ہیں اور سب سے برے کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے بڑے جاہل ہیں اور جاہل کے بیٹے ہیں۔ فوراً وہ پلٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے سامنے اپنے ایمان لائے جانے کا عملاً اظہار کیا کلمہ شہادت پڑھ کر، تو اللہ رب العزت نے اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جن کے پاس امانت رکھوائی جائے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اہل کتاب یہود ہونے کی حالت میں بھی وہ امانت کی پاسداری کیا کرتے تھے، دیانتداری کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اور دوسری سمت ایک اور شخص قریش کا جو ہے خافظ بن عزورہ، اس کا نام تھا مخاص بن عزورہ یا خالص بن عزورہ ان کا نام تھا، قریش کا فرد تھا، سفر کر کر مدینہ المنورہ آیا۔ ایک شخص قریش کا تھا اور سفر کر کر مدینہ المنورہ آیا۔ خاص بن عزورہ یہ جو تھا مدینہ کے اندر شکل و صورت کے اعتبار سے انتہائی شریف الطبع تھا، اور اہل یہود کا ایک بہت بڑا پیر تھا اور مولوی بن چکا تھا خاص بن عزورہ۔ تو یہ اس مدینہ المنورہ میں موجود، اور دوسری سمت قریش کا ایک فرد سفر کر کر آیا اور اس نے دیکھا یہ تو شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی نیک شخص لگتا ہے، شریف الطبع ہے، کہ اس کی شکل اور صورت مشاہبت کے اعتبار سے یوں محسوس ہوتی جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام، ایسے وہ شکل و صورت حیت کے اعتبار سے تھے۔ تو ان کے بہت سارے مریدین تھے اور بہت سارے ان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ دوسری سمت قریش کا جب فرد ان کے آیا، ان کی نظر ان پر پڑی تو اس وقت ان کی مجلس میں ان کے مریدین اور بہت سارے لوگ موجود تھے۔ تو قریش کے اس شخص نے 1 دینار
کہ شریف سمجھ کر, اسے اچھا انسان سمجھ کر, نیک انسان سمجھ کر اس کے پاس امانتاً 1 دینار رکھوا دیا, امانتاً 1 دینار رکھوا دیا, اور کہا کہ جب مجھے کچھ تقاضے ہیں, معاملات سے فارغ ہو کر آیا تو یہ 1 دینار واپس لے لوں گا. درہم کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, دینار کی قیمت زیادہ کم ہوتی ہے, اور درہم سونے کا ہوتا ہے اور دینار چاندی کا ہوتا ہے. تو اس وقت کے اعتبار سے تقریباً دینار کی قیمت 400-500 روپے ہوگی, اس سے زیادہ نہیں تھی. تو 1 دینار ان کے پاس رکھوایا. کچھ زمانے کے بعد واپس آیا اور آ کر اس سے کہا کہ میں نے آپ کے پاس 1 دینار جو ہے امانتاً رکھوایا, وہ مجھے واپس لوٹا دو. تو اس نے جب یہ بات سنی تو فوراً اس خاص بن عازورہ نے ان کو جو ہے آنکھیں نکال کر دیکھا ترچھی نظروں سے, غصے کی حالت میں کہ یہ ڈر جائے اور واپس چلا جائے. پھر کہنے لگا کون سا دینار, کون سی رقم جو تو نے امانتاً رکھوائی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے آپ کے پاس رکھوائی ہے. تو وہ انکار, اس مجلس میں, بھری مجلس میں انکار کر بیٹھا. تو مریدین کہنے لگے کہ حضرت, وہ شخص اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور وہ واپس چلا گیا اس مجلس سے. تو مریدین میں سے ایک شخص جو سمجھدار تھا وہ اٹھا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کے پاس اس شخص نے 1 دینار رکھوایا ہے تو آپ وہ واپس کر دیں. تو حافظ بن عازورہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ ان پڑھ لوگ ہیں, ہم نے فیسیں دے کر تعلیم حاصل کی ہے, ہم یوں ہی نہیں اس سطح تک پہنچ گئے, بزرگ بن گئے, پیر بن گئے, مولوی بن گئے, ہم یوں ہی نہیں پہنچے اس سطح تک. تو ایسے ان پڑھوں کا مال لینا ہم لوگوں کے لیے حلال ہے اور ہم لوگوں کے لیے جائز ہے, اور اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے حلال قرار دیا. لہٰذا ایسے لوگوں کے مال لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بات کہہ کر مرید خاموش ہو گیا, اور وہ مرید وہاں سے اٹھا اور اس شخص کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنی میرے اس پیر سے کس طرح اپنی رکھی ہوئی امانت واپس لے سکتے. تو وہ انہوں نے ایک گھر انہیں بتلایا, اور وہ گھر یہ تھا کہ دیکھیے آپ اس سے جا کر کہیے کہ یا تو میرا وہ دینار واپس کر دے, اگر تو میرا وہ دینار واپس نہیں کرے گا تو میں مدینہ کی گلیوں میں پھروں گا اور شور شرابہ کروں گا کہ خاص بن عازورہ میرا 1 دینار کھا گیا. یہ بدیانتی قسم کا شخص ہے اور جو ہے جھوٹا قسم کا شخص ہے, اس نے میرا 1 دینار کھا گیا, میں یہ شور برپا کروں گا مدینہ کی گلیوں میں, یا تو میرا دینار واپس کر دے. اگر آپ اس طریقے کو اپنائیں گے تو مجھے توقع ہے کہ وہ آپ کا دینار واپس کر دے گا. تو وہ شخص اس حافظ بن عازورہ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ دیکھیے یا تو میرا دینار واپس کر دے, اگر تو نے میری وہ امانت واپس نہ کی تو مدینہ کی گلیوں میں شور شرابہ کروں گا اور یہ کہوں گا کہ حافظ بن عازورہ جو ہے میرا 1 دینار جو ہے وہ ہڑپ کر گیا, یہ بدیانتی قسم کا شخص ہے. جب اس نے یہ باتیں سنی تو حافظ بن عازورہ نے اسی وقت 1 دینار واپس کیا اور کہا جا میری جان چھوڑ, کیوں مجھے بدنام کرنے کی کوشش پر تلا ہوا ہے. تو ایسے بھی لوگ تھے کہ جو ایک طرف وہ کہ جو امانت کی پاسداری کرنے والے ہیں, دوسری طرف وہ جو 1 دینار پر ہی بے ایمان ہو جائے, 1 دینار پر ہی بے ایمان ہو جائے. تو ایک طرف اس آیت کے ضمن میں وہ اہل کتاب کا وہ فرد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ جو انتہائی ایمان کے اعتبار سے مضبوط بنے, جو اہل یہود ہونے کی حالت میں بھی تورات کا علم رکھنے کی حالت میں بھی یہود کی طرح بدیانتی نہ بنے, امانتوں میں خیانت کرنے والے نہ بنے, بلکہ مضبوط سلیم فطرت جو ہے کے مطابق جو ہے سلیم طبع جو ہے قسم کے شخص تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فوراً اسلام قبول کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں بتلایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن بہتر ہے کمزور ایمان والے سے. اور پھر فرمایا ایسا طاقتور مومن کہ جو ایمان جس کا پختہ ہو, مضبوط ہو,
تو فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ اللہ رب العزت طاقتور مومن کو کمزور مومن سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایسے اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے مضبوط، طاقتور، کہ آپ کے پاس ایک بھاری رقم امانت رکھوائی گئی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام سے قبل ہی امانت میں ایسے پورے تھے، کھرے تھے کہ جب ان کے پاس امانت دار واپس اپنی امانت کو لینے کے لیے آتا ہے، بغیر کسی اپنی پیشانی پر بل چڑھائے بغیر، غصہ کیے بغیر، فوراً وہ امانت پوری طرح پوری کی پوری واپس کر دیتے ہیں۔ اور دوسری سمت، جب حافظ بن آزورہ جیسے بندیاتی قسم کے شخص کے پاس ایک دینار بھی رکھوایا جائے تو وہ اسی پر بے ایمان ہو جائے، اور پھر اللہ پر جھوٹ باندھے، بہتان باندھے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایسے ان پڑھوں کا مال حلال قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو اب ان آیات کریمہ کے ترجمے کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے وہ شخص ان تأمنہ، کہ اگر ان کے پاس آپ کے پاس امانت رکھوائی جائے بقنطار، بھاری رقم، قنطار جو ہے ڈھیر بھرے خزانے کو کہا جاتا ہے، تو فرمایا کہ بھاری رقم رکھوائی جائے، یؤدیہ الیک، تو وہ اس کو آپ کی طرف واپس کر دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی امانتاً رکھوائیں، لا یؤدیہ الیک، تو وہ اس کو آپ کی طرف ادا نہ کریں، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک کہ آپ قائم رہتے ہوئے اس کے پاس کھڑے ہیں۔ آپ مسلسل اس کے پاس کھڑے ہیں تو واپس کر دے گا، اگر اس مجلس سے اٹھ کر آپ چلے گئے تو اسی وقت وہ بے ایمان ہو جائیں گے۔ تو فرمایا ذالک بانہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم لوگوں پر ان ان پڑھوں کے مال لینے میں کوئی الزام کا راستہ نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ ہم ان پڑھوں کا مال لے لیں تو کوئی ہمارے لیے حرام نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ نے حلال قرار دیا ہے کہ امانت رکھوائی جائے اور یہ کہیں ہمارے لیے حلال ہے ان پڑھوں کا مال لینا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ جانتے ہیں کہ ہم یہ غلط بہتان باندھ رہے اپنے رب پر۔ اللہ رب العزت جس کا مال ہے وہی اس کا مالک ہے، اور کوئی اس مال پر قبضہ کرنا چاہے، ڈاکہ ڈالنا چاہے، امانت میں خیانت کرنا چاہے، یہ اللہ کا محبوب نہیں بلکہ مبغوض ہے، اللہ کا ناپسندیدہ قسم کا شخص ہے۔ فرمایا بلا من اوفا بعہدہ، بلا کیوں نہیں، وہ شخص جو اپنے عہدوں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اس تعریف میں آ رہے ہیں۔ فرمایا جو شخص اپنے عہد کو پورا کریں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے کیا، فرمایا واتقا، اور اپنے رب سے ڈرتے رہیں، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ رب العزت ایسے ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ایسے متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آج کے زمانے کے اندر بھی اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس امانت کی پاسداری کرے، بے ایمان نہ ہو جائے، بددیانتی نہ بن جائے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جو امانتوں کا خیال نہ کرے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں جو اپنے عہد کی پاسداری نہ کرے، اپنے عہد کی پاسداری نہ کرے۔ تو آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ ان کے پاس رقم رکھا دی جائے، ان کے پاس کوئی امانت رکھوا دی جائے، تھوڑی یا زیادہ، تھوڑی ہو تب بھی بے ایمان ہو جائے، بڑی ہو تب بھی وہ بے ایمان ہو جائیں، اور اس پر قابض بن کر بیٹھ جائیں کہ میں اس کا مالک ہوں۔
تو اگر ایسے لوگ ہیں تو وہ توبہ کریں اور امانتوں کو واپس لوٹائیں اور عہدوں کو پورا کریں۔ اس ایسے عہد پورے کرنے والے جو امانت کو بعین ہی اسی شکل و صورت میں اس امانت کو واپس کر دیں اور جو عہد کریں اس عہد پر پورے اتر جائیں، تو اللہ رب العزت کی نظروں میں ایسے لوگ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی پوری سمجھ عطا فرمائے۔